اللہ عالم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کے یہ 14ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کر دیتے ہیں، دوسری آیت لے آتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں بیشتر ارکان ایسے ہیں جو مرحلہ وار اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ مثال کے طور پر شراب کے حکم کو دیکھ لیں۔ ابتدا میں اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ابتدائی حکم میں، اس کے بعد پھر اس کو اس حد تک منع کیا گیا کہ دیکھو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے لیے مت۔ پھر اس کے بعد تیسرے حکم میں اس کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح سے اور کچھ احکام ہیں روزے کے حوالے سے ہیں، جیسے کہ روزے کا حکم تھا کہ جو شخص روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ نہ رکھے تو یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو لازم کر دیا گیا کہ جو شخص بھی روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو انکار کرنے والے جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو یہ کیسا قرآن مجید ہے، ایک حکم ہے اس کے بعد پھر ختم دوسرا آ گیا۔ نعوذ باللہ کہتے تھے یہ شخص خود گھڑ رہا ہے، اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ تو اس طرف ہی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کر دیتے ہیں، فرمایا واللہ عالم بما ينزل، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اسے کیا نازل کرنا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو بنایا، اس کی فطرت بھی اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے انسان کی فطرت کو؟ تو وہ اپنے احکامات کو حکمت کے ساتھ نازل کرتا ہے، بتدریج نافذ کرتا ہے۔ قالو، تو یہ لوگ کہتے ہیں اس چیز پر، یہ منافق، یہ منکرین حق کہتے ہیں انما انت مفتر، کہ تو نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑتا ہے، اپنی طرف سے پیش کرتا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا حکم نازل کرنا ہے، کس طرح سے نازل کرنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ روح القدس نے، روح القدس جبرائیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ان کا لقب نہیں ہے، کہ روح القدس نے میرے رب کے حکم سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ جو حکم بھی ہے برحق ہے اور وہ میرے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے کسی کا۔ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اس کے ذریعے سے ایمان لانے والوں کو ثابت قدم کرے اللہ تعالیٰ، مضبوط کرے، ان کے قدم جمائے۔ وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور جو بھی سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ راہ ہدایت ہے، یہ قرآن مجید، وَبُشْرَىٰ، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے، کہ جو بھی ایمان لائے گا اس کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، اور اس کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن مجید ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ،
اور ہم خوب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم خوب جانتے ہیں أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ اسے تو کوئی بشر سکھاتا پڑھاتا ہے، وہاں سے سیکھتا ہے. یہ بھی ان کی ایک من گھڑت ان کی ایک توجیہ تھی. کہتے تھے یہ فلاں شخص سے سیکھ کر آتا ہے. یعنی عجیب عجیب باتیں، کبھی کہتے ہیں خود گڑتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں شخص سے سیکھ کر آتا ہے، اور کہہ دیتا ہے یہ اللہ نے نازل کیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کے جواب میں فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ، جس شخص کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں اس کی جو زبان ہے آجمیون، وہ تو اجمی ہے، وہ تو عربی ہے ہی نہیں. یعنی کیا ہو گیا ان کی عقل کو، الزام لگاتے ہوئے سوچتے بھی تو نہیں ہے. جس شخص کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے یہ سیکھ کر آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں کئی نام آتے ہیں کہ جس کی طرف یہ لوگ کہتے تھے کہ اس سے سیکھ کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں، اس بات کو بیان کرتے ہیں، اس کی زبان تو اجمی ہے، وہ تو عربی جانتا ہی نہیں ہے. اور یہ وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، جبکہ یہ قرآن مجید تو واضح عربی زبان میں ہے. تو ایک غیر زبان کا شخص کس طرح سے اس قرآن مجید کو پیش کر سکتا ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، راہ راست نہیں دکھاتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یعنی قرآن مجید سے استفادہ صرف وہ کر سکتا ہے جو اس پر ایمان لائے گا. جو ایمان ہی نہیں لاتا، طرح طرح کی باتیں گھڑتا ہے اس کے بارے میں، تو وہ تو بھٹکتا ہی رہے گا، وہ کبھی راہ راست نہیں پا سکتا وہ شخص. انما یفتر الکذب کذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، وہی جھوٹے ہیں حقیقت میں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْکاذبُونَ، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں، یعنی اپنے باتوں میں وہی لوگ جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیات کو ماننے والے نہیں ہیں. اب ایک اور چیز ہے، بڑی سختی ہو رہی تھی، مکی دور تھا آخری حصہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی شخص جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، جان کا خطرہ ہو اور صاحب ایمان بھی ہو، تو اگر وہ جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہہ دے تو اللہ معاف کر دے. یعنی اس کی گنجائش رکھی ہے. جان بچانا یہ زیادہ ترجیح ہے اس کو، جو ہے بجائے اس کے کہ لوگ اس کو ہلاک کر دیں، مار دیں. ایسی کوئی صورت آ جائے کہ نہ چھوڑے، جان کا خطرہ ہو، تو کفر کا کلمہ کہنے کی بھی اجازت ہے. تو فرمایا من کفر باللہ، جو اللہ سے انکار کرے، من بعد ایمان ہی، اپنے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کا کلمہ اگر کہہ دیتا ہے کوئی شخص، الا من اکرہا، کس صورت میں کہ کراہت کے ساتھ، یعنی نہ چاہتے ہوئے، دل نہیں چاہ رہا لیکن مجبوراً اگر وہ کرتا ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ، اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر، اور وہ مجبوراً جو ہے کفر کا کلمہ کہہ دیتا ہے بالایمان، اگر وہ ایمان پر مطمئن ہے. وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، بلکہ جرمدار تو وہ ہے جو شرع صدر سے کلمہ کفر کہے، یعنی جس کا دل جو ہے کفر پر ہی مطمئن ہو، وہ جرمدار ہے. لیکن وہ جرمدار نہیں ہے جو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے کفر کا کلمہ کہہ دے. غضب من اللہ، اور جو شرع صدر سے کفر کا کلمہ کہے گا، فرمایا فعلیہم غضب من اللہ، اس پر تو اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو شرع صدر سے اللہ کی آیات کا انکار کریں اور کفر پر ہی ان کا دل مطمئن ہو، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے.
لیکن مجبوراً اگر کوئی جان بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے کراہت کے ساتھ جبکہ دل مطمئن ہو ایمان پر اور وہ کفر کا کلمہ کہہ دے تو اس میں اللہ کی طرف سے اجازت ہے، معذرت اس کی قبول کر جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اے پروردگار ہم میں سے جو بھی کسی نعمت کے حاجت مند ہے یا اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی آزمائش سے ہم تیری پناہ پڑھتے ہیں۔ یا اللہ تو ہی سب قدرتوں کا مالک ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر مشکل سے ہم تیری پناہ پڑھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔